امر کو پڑھ چکے، مطلق کو پڑھ لیا، مقید کو پڑھ لیا اور سارا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم نہیں کی تعریف کریں گے اور ان کی اقسام اور ان کے ساتھ ان کی وضاحت مثالوں کے ساتھ وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں کی تعریف اور جیسے میں نے امر کی تعریف بتائی تھی، تو یہاں نہیں کی تعریف بھی اسی طرح ہے، بس اس میں کام نہ کرنے کا وہ مطالبہ ہو۔ مثال کے طور پر قول القائل لغیرہ لا تفعل علی سبیل الاستعلاء، کہ کسی کا دوسرے کو یہ کہنا کہ تو یہ کام نہ کر، اس اعتبار سے کہ حکم کرنے والا یہ جو منع کرنے والا ہے وہ اس سے مرتبے میں بڑھ کر ہو تو اس کو نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ آ گئی میری بات ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اموال کو اپنے مابین باطل طریقے سے مت کھایا کرو۔ یا لفظ نہیں کے ساتھ ہو، اب یہاں پر تو لفظ لا کے ساتھ ہے نا، یا لفظ نہیں کے ساتھ، جیسے ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز روکتا ہے فاحش اور منکر بے حیائی کی کاموں سے، تو اب ینہا نہیں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا مثال کے طور پر یا حلت کی نفی کی گئی ہو، مطلب حلال ہونے کی نفی کی گئی ہو، تو ظاہری بات ہے وہاں پر وہ چیز نہیں ہوگی۔ جیسے مثال لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم لے لو ان عورتوں سے جس کو تم نے طلاق دیا، اور ان مہر جو آپ نے ان کو دیا ہے مہر آپ ان سے واپس لے لو، تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو حلال جب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا منع فرمایا ہے نا، نہیں کی گئی ہے اس کی چیز سے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، اب آپ دیکھو یہ تو ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یا وہ الفاظ جو ممانعت بدلات کری، یعنی وہ الفاظ جس کا لغوی معنی منع کرنے کی معنی ہو، جیسے مطلب نہا منع کرنا، حرام، جیسے کفا، امتنع، اترک، زر، دغ وغیرہ، یہ الفاظ یہ نہیں کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ فائدہ نہیں اصلاً اور عموماً ہمیشہ حرمت کی ثبوت کے لیے آتا ہے، پھر یہ حرمت کبھی فرض کی مقابل ہوتی ہے اور کبھی وجوب کی، مثلاً کراہت تحریمی کی صورت میں وجوب کی مقابل میں ہوتی ہے۔ اس کے ماں سوا صورت جس کا تقاضا یہ ہو یہاں نہیں حرمت کے لیے نہیں ہے اور اس پر قرینہ بھی موجود ہو، تو ایسی صورت میں کراہت یا ارشاد کے لیے وہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ مطلق امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کرنا حکم اللہ کا مطلق امر ہے تو واجب ہوگا نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دے دو، آتو الزکوٰۃ، تو یہ مطلق امر ہے وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو مطلق نہیں بھی اگر آئے نا تو وہ حرمت کو ثابت کرے گا۔ کس کو ثابت کرے گا؟ حرمت کو ثابت کرے گا۔ مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے اموال کو اپنے مابین باطل طریقوں سے مت کھاؤ، سود کی طریقے سے مت کھاؤ، یتیم کا مال مت کھاؤ، تو یہ مطلق ہے، لہٰذا یہاں پر یہ حرمت کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو وہ حرام کھائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا اگر اس کے علاوہ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھو نیچے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو یہاں نہیں کراہت کے لیے ہے اور قرینہ یہ ہے کہ یہاں بیع کی ممانعت ایک خارجی چیز کی وجہ سے، نہ اس لیے کہ بیع کی اندر کوئی فساد ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ نہیں ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کے ذات کے اندر کوئی ممانعت ایک چیز کے اندر تو نہیں ہوتی، لیکن کسی خارجی امر کی وجہ سے اس چیز کے اندر ممانعت آ جاتی ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کا وقت ہو، جمعے کی نماز کا وقت ہو، تو آپ بیع و شراء نہ کیا کرو، لین دین نہ کیا کرو۔ اب یہ جو آپ کرو گے تو یہ مکروہ ہوگا، یہ حرام ہوگا۔ کیوں؟ ویسے بیع و شراء تو حرام نہیں ہے نا، لین دین تجارت کرنا حرام تو نہیں، لیکن چونکہ وہ لین دین نماز جمعہ کے لیے خلل واقع ہو رہا ہے، اس کے لیے بندہ پہ لیٹ ہو سکتا ہے، جمعہ آپ سے فوت ہو سکتا ہے، لہذا اس وجہ سے آپ کو کیا کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر نیچے فائدہ میں نہیں منعین ہو، یعنی امر ممنوع کے حد میں قبح کا تقاضا کرتے اور قبح کے اعتبار سے منع ہو، دو قسم، قبیل اہنی اور قبیل غیر۔ اب یہ چونکہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا ہو نا، بات کو غور سے سنو، جس چیز کو آپ سے منع کیا گیا ہو، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو امر ممنوع ہے، منہی عنہ چیز ہے، جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا، مثال اس چیز سے آپ کو منع کیا گیا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، آپ جو ہے نا وہ سود نہ کرو، آپ والدین کو جو ہے نا برا بلا نہ کہو، آپ یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ اب دیکھو ان چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، تو جس چیز سے منع فرمایا کیا ہو نا اس کو منہی عنہ کہا جاتا ہے۔ اب جس چیز سے منع کیا گیا ہے نا وہ یا تو جو قبح یعنی جو برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یا تو وہ اس کی ذات کے اندر بغیر ہی اسی کی ذات کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہوگی، یا وہ برائی کسی
تیسری چیز کی وجہ سے وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہوگی. یعنی بذات خود وہ چیز تو حرام نہیں ہوگا نا، لیکن کسی وجہ سے اس چیز میں وہ حرمت آ گئی ہوگی تو اس کو قبیح لغیرہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. تو ایک قبیح لغیرہ ہے اور دوسرا قبیح لغیرہ ہے. تو اب یہ دو قسم ہے. قبیح لغیرہ کا مطلب کیا ہے اب وہ بتا رہے ہیں. وہ امر ممنوع یعنی وہ کام جس سے منع کیا گیا ہو جس میں قبح یعنی برائی خود اس کے اندر کسی موجود وصف کی وجہ سے ہو، جیسے کفر، شرک، شراب، خون اور آزاد آدمی کو اب دیکھو مثال جیسے کفر ہے، مطلب کفر نہ کرنا یا کفر کرنا، مطلب ایک بندہ ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، تو یہ کفر اور شرک اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک قبح پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک برائی پائی جاتی ہے. تو یہ اس کے اندر جو قبیح ہے نا، کفر قبیح ہے، شرک قبیح ہے، شراب نوشی قبیح ہے، اس طرح یہ چیزیں ہے نا، خون جو ہے نا قبیح ہے، مردار کی بیعہ جو قبیح ہے، اس کے اندر ذات کے اندر وہ قبح اور وہ برائی وہ پائی جاتی ہے تو اس کو قبیح لغیرہ کہا جائے گا. اور دوسرا ہے نمبر 2 قبیح لغیرہ. کیا مطلب؟ یعنی وہ امر ممنوع جس میں قبح خود اس کے اندر کسی وصف کی وجہ سے نہ ہو، البتہ اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا تعلق ہو جس کی وجہ سے اس میں قبح پیدا ہوئی، جیسے جمعہ کی اذان اول سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک خرید و فروخت کا ممنوع ہونا، یا ایسی خارجی شرطیں جن کو شریعت نے خرید و فروخت کی وقت ممنوع قرار دیا ہو وغیرہ. کیا مطلب؟ دیکھو مثال کے طور پر قبیح لغیرہ. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا جب اذان ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء سے منع فرمایا کہ آپ اس وقت تجارت نہ کیا کرو، لین دین خریدنا اور بیچنا وغیرہ یہ نہ کیا کرو. اب دیکھو بیچنا یا لینا یا خرید و فروخت کرنا یا تجارت کرنا یا لین دین کرنا بذات خود اس کے اندر کوئی برائی تو نہیں پائی جاتی نا، بالکل یہ تو جائز کام ہے، لیکن اللہ نے اس کو منع کیا ہے اس وقت. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بیع و شراء، یہ لین دین، یہ خریدنا، یہ بیچنا اور یہ لینا نماز جمعہ میں خلل واقع ہونے کا سبب بن رہا ہے، لہٰذا اس کے اندر جو قبح پایا جاتا ہے، جو بدصورتی پائی جاتی ہے، تو وہ ذات کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور چیز کی وجہ سے ہے، اور وہ نماز جمعہ میں خلل پڑنے کی وجہ سے ہے. لہٰذا اس کی کون سی مثال میں وہ کریں گے ہم؟ قبیح لغیرہ والی مثال میں ہم اس کو لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں منہی عنہ پر نہیں کا اثر. اب یہ کہتے ہیں دیکھو